بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کی دنیا میں ہمارا سلام قبول ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 2 دن پہلے سوات میں اور پھر وہ دور دراز علاقہ جو پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر سیف اللہ جھیل میں والد صاحب بیٹیوں نہیں پوری فیملی جو ہے نا وہ دریا میں ڈوب گئی۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یا دوسری دنیا میں کیا یہ حادثات نہیں ہوتے، اصل معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں حادثات کے بعد ان کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، ایسی کیا لپ اینڈ ہول ہے اور ایسے کون سے امپرومنٹ ہے جس کو کرنے کے بعد ہم اس چیز کو یعنی اس ٹریجڈی کو، اس حادثات کو ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ سب سے زیادہ میجر مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں، ہمارے جو نوجوان نسل ہے ماشاءاللہ پاکستان اور میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں جتنے کنٹریز ہیں ان سب میں نوجوان نسل کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اور بدی ایک وہ ہے، ایک لمبی بات ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود بھی تھوڑا بہت ان چیزوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو ہماری حکومتیں ٹیکل نہیں کرتی اور ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ ان کے لیے انکوائری بھی نہیں بیٹھتی، ان کو تحقیق بھی نہیں ہوتی، ان کے متعلق کوئی امپرومنٹس بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی اس کے متعلق کوئی اسٹیپ ٹیکنگ کیے جاتے ہیں کہ بھئی وجہ کیا ہے ان چیزوں کی۔ خیر، ہم انشاءاللہ آگے خبر بھی بتائیں گے اور اس کے متعلق اپنا تجزیہ بھی کریں گے اور ساتھ میں کوشش کریں گے کہ ہم نوجوان نسل کو یہ بتا سکیں کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں واقع سیف اللہ جھیل میں کشتی ڈوبنے کا ایک دل دہلانے والے واقعہ پیش آیا، جس میں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جان سے ہار گئے۔ یہ واقعہ 1 جولائی کو پیش آیا جب پاکستانی بحریہ کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کمانڈر عامر حمدل اپنے خانہ کے ہمراہ اس جھیل کی سیر کے لیے گئے تھے۔ ظاہر ہے پاکستان میں سوات خیبر پختونخوا ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں۔ زندگی بوریت، اگر ظاہر ہے بوریت ہی ہوتی ہے، انسان تھوڑا بہت کیا کھلے فضا میں، ٹھنڈی ہوا میں اور گرینش ایریا میں وقت گزارا جائے، تو حکومتوں کو اس چیز کے لیے بھی فنڈ مختص کرنے چاہیے، اس چیزوں کے لیے بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا۔ اب ہم کو کیا لمبی چوڑی تقریر بتائیں کیا کریں، لیکن چلیں آگے چلتے ہیں۔ جو افراد وہاں موجود تھے ان کے مطابق یہ سفر خوشیوں بھرا تھا، کیونکہ عامر حمدل کی بڑی بیٹی یہ ان کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ عامر حمدل کی بڑی بیٹی بشرا امریکہ سے چھٹیاں گزارنے آئی تھی اور پورے خاندان نے مل کر سوات جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک ساتھ اچھا وقت گزار سکے، مگر کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ نیوز ایجنسی کو دستیاب تفصیلات کے مطابق جھیل کے کنارے سے کشتی کو معمول کے مطابق دھکا دے کر گہرے پانی کی طرف لے جایا گیا، مگر جب کشتی نسبتاً گہرے پانی میں پہنچی تو ڈرائیور انجن سٹارٹ نہ کر سکا۔ یعنی شاہد سعد کریم جو جھیل کے کنارے ایک ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، انہوں نے بتایا کہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کشتی جلد ہی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں جھیل کا پانی دریائے ایشو میں گرتا ہے اور وہاں پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہے جہاں پہ یہ کشتی ڈوب گئی۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ ہو لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے متعلق بھی سوچتا ہے کہ میری کشتی خراب ہے، اور یہ کشتی خرابی کی وجہ سے اگر یہ آگے جا کے رک گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو بہت قیمتی جانیں۔ کیونکہ آپ کبھی زندگی میں اس چیزوں کو احساسات کی روح سے دیکھیں تو ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے پوستا ہے، کئی سالوں بعد وہ بڑے ہوتے ہیں، اور اگر اچانک وہ بچے چلے جائیں نا تو زندگی اندھیرے میں ہو جاتی ہے۔ یہاں تو پوری فیملی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی تو ہے جن کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے وہ لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں، کسی کے ساتھ ان کی منگنی ہو چکی ہوگی، کسی کی ان کے ساتھ دل لگی بھی ہوگی کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے اور ہمیں لڑکی بھی پسند ہے اور انشاءاللہ ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔
لیکن وہ جو دوسرا شخص ہے ان کی زندگی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک یہ پوائنٹس یہ کہ ہم اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ وہ دوسری طرف یعنی غلط کام کی طرف یا وہ غلط احساسات کی طرف, تو ایسی بات نہیں ہے. ہم سبھی انسانی احساسات کی بات کریں کہ زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے پوری فیملی کے لیے وہ ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ پوری فیملی اسی پہ کھڑی رہتی ہے, اور پوری فیملی کے لیے وہ ایک گولڈن ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو لے جاتے ہیں, ان کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فیملی میں ایک شخص ہے, انہوں نے کہیں رشتہ کیا اور وہ زندگی خوبصورت گزر رہی ہے, اچانک اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی, اس کے منگیتر دنیا سے چلی گئی, اس کی زندگی اندھیرے میں چلی گئی. تب ظاہر ہے انسانی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارا مقصد اصل میں انسانیت سمجھانا ہے. سنسنی خیزیاں, نئی رپورٹس دینا, قطع برید کرنا کہ آپ کا بیٹا کیسے مرا, آپ کیا کر رہے تھے, بھائی اس کا بیٹا فوت ہوا ہے, وہ کیا کر رہے تھے, ان پہ کیا گزر رہی ہے, اور آپ کیسے سوال پوچھ رہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. ان کو اگر یہ پتا ہوتا کہ 5 منٹ کے بعد ان کو مرنا ہے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ 5 منٹ بعد ایک واقعہ ہونے والا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. یہ سوال, ہمارا مقصد انسانیت جگانا ہے, انسانیت کے متعلق چپتے سوالات نہیں کرنے کے جس سے ہماری ریٹنگ بڑھے. ریٹنگ نہیں باڑ میں, سننا ہے تو سن لیں گے, نہیں سننا تو نہ سنیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت ہم میں آئے. ہم معاشرے میں ایز اے ہیومینٹی ہم یہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں انسانیت کے لیے کون سی چیز اچھی ہے. مسلمان ہیں ہم لوگ, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اور ان کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ تمام انسانیت اللہ کی طرف آئے. جب انسان زندہ ہوگا, اس کے مشکلات نہیں ہوں گی, زندگی پر رونق ہوگی, تو ہی وہ اللہ کی طرف آئے گا. لیکن وہ بیچارہ خود ہی کھانے کے لیے ترس رہا ہے. اور چلیں بعد میں بات کریں انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. جب صورتحال خطرناک ہوئی تو ڈرائیور نے مدد کے لیے آواز لگائی, جس پر ایک اور کشتی مدد کے لیے پہنچی. امدادی کشتی کے قریب پہنچتے وقت متاثرہ کشتی میں موجود افراد کو چھلانگ لگانے کا کہا گیا, مگر پانی کے تیز بہاؤ سے خوفزدہ مسافر چھلانگ نہ لگا پا رہے تھے. کتنا دکھ بھرا لمحہ ہوتا ہے. آپ دور سے دریا کے کنارے کھڑے ہو اور درمیان میں کوئی شخص ڈوب رہا ہو, اگر کسی کا دل مضبوط نہ ہونا تو یقین کرے کہ وہ بے ہوش ہو جائے. اتنی قیمتی ہوتی ہے انسانی زندگی. لیکن ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے, اعمال یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے, اعمال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے, اعمال یہ بھی ہے کہ آپ جس ادارے میں یا جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر جو غلط کام ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. تو ظاہر ہے آپ اس سے راضی ہیں نا. آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں, ریاست میں جہاں پر سیاست ہو رہی ہے, آپ سیاست دانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے باوجود بھی غلط کام ہو رہا ہے, آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں. ایری شاہد کے مطابق خاندان کے سربراہ عامر بندل نے ایک مرتبہ چھلانگ لگانے کی کوشش کی, مگر پھر واپس مڑ گئے. کس لیے؟ بچوں کے لیے. اس کے بعد ایک انتہائی دردناک منظر پیش آیا, جسے وہاں موجود بہت سے لوگوں نے دیکھا. عامر بندل نے اپنے تمام بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور انہیں اپنے بازو کو حصار میں لے لیا. ریستوران کے مالک کے مطابق پھر 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کشتی پانی میں ڈوب گئی اور اس میں سوار تمام لوگ بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب گئے. مقامی افراد نے پانی میں چھلانگیں لگا کر انہیں بچانے کی بہت کوشش کی, مگر سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا. اس حادثے میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کمانڈر عامر بندل, ان کے 20 سالہ بیٹے عبداللہ بندل, 2 بیٹیاں 27 سالہ پرواہ بندل اور 23 سالہ رویل بندل, جبکہ پرواہ بندل کے 2 کم سن بچے بھی شامل تھے. عامر بندل کی تیسری بیٹی بشرا بندل تاحال لاپتہ ہے. ریسکیو اہلکاروں کی تلاش میں مصروف ہے. خاندان کے 6 افراد کی تدفین جمعرات کی شام لاہور میں کر دی گئی. ایک اور عینی شاہد مصطفیٰ خان کہتے ہیں کہ جو جھیل سیف اللہ پر لانچ چلاتے ہیں, جھیل پہ لانچ چلانے والے افراد, انہوں نے بھی تقریباً یہی منظر بیان کیا ہے. ان کے مطابق جب کشتی ڈوب رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خاندان کا سربراہ ہر ممکن طریقے سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, مگر اس وقت پانی کا بہاؤ انتہائی تیز تھا اور کچھ نہ کر سکا. عامر بندل کے بھتیجے ذیشان حندل, جو خود اس وقت کالام میں موجود تھے, نیوز ایجنسی کو بتایا کہ جب وہ اسپتال پہنچے تو 6 افراد کی لاشیں وہاں موجود تھیں, جن میں ان کے چچا کی بیٹی, 2 کم عمر بچوں کی لاشیں بھی شامل تھیں. انہوں نے بتایا کہ اسپتال میں موجود لوگوں نے انہیں بتایا کہ عامر حندل اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے. حالانکہ ان کی پوری زندگی سمندر سے وابستہ رہی, وہ ایک ماہر تیراک تھے. لیکن ہمارے ہاں انسانیت کی تو قیمت ہے نہیں. ہم صرف اور صرف سیاست دانوں کو کوستے رہتے ہیں. ہمارے ہاں انسانیت سکھانے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے. ہمیں انسانیت کے متعلق سوچنا چاہیے.
وہ ہمارے ہاں کیا پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کہاوت مشہور ہے کہ کسی کے گناہ سے نفرت کرو لیکن اس گناہ گار سے نفرت مت کرو. آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ذیشان ہندل نے بتایا کہ یہ ٹرپ خاص طور پر بشرا کی امریکہ سیاحت پر کیا گیا تھا. جب اس دورے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو عامر ہندل نے کہا تھا کہ ہمیں سب کو مل کر کچھ وقت اکٹھا گزارنا چاہیے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہو. بشرا ہندل کو پہاڑوں اور پانی سے غیر معمولی لگاؤ تھا اور جب وہ امریکہ سے پاکستان آنے لگی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس بار وہ ضرور سوات جائیں گی. نیوز ایجنسی کے مطابق اس واقعے کا مقدمہ کنال لیاقت کی مدیریت میں تہانہ کلام میں درج کیا گیا. FIR کے مطابق کشتی کا انجن بند تھا. مسافروں کو اسی حالت میں کشتی میں بٹھایا گیا. بعد ازاں انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ چل نہ سکا اور ڈرائیور کی مبینہ غفلت کے باعث کشتی الٹ گئی. سوات پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور باقی کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے. دوسری جانب ریسکیو 1122 سوات کا کہنا ہے کہ لاپتہ خاتون بشرا کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن بدستور جاری ہے. آپریشن چلتے رہیں گے, میڈیا کی نظر غائب ہو جائے گی اور اس کے بعد تو شاید ہو سکتا ہے کیونکہ لیفٹیننٹ کمانڈر تھے اور جس کے بہت سارے دوست بھی ہوں گے جو حاضر سروس ہوں گے, وہ نہیں چاہتے ہوں گے, انہوں نے فون بھی کر دیا ہوگا. لیکن ایک غریب آدمی جن کا کوئی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا؟ ہمیں معاشرے میں اداروں کو کوسنے کے بجائے خود تعلیم کی طرف آنا چاہیے. اور تعلیم سے ہمارا مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسکول پڑھیں, کالجز پڑھیں, بلکہ اگر آپ گھر میں ہیں مین دیٹ آپ جو ہے نا ریٹائر ہو چکے ہیں یا آپ اب کام کرتے ہیں, رات کو کم از کم کوئی کتاب پڑھ لیں. یار اسلامی اتنا بہت لٹریچر ہے, کم از کم وہ پڑھ لیں. انسانی ذہن کو تبدیلی کی طرف مائل کرتا ہے. آپ آرٹیکلز پڑھیں, آپ کو سوچنے سمجھنے دنیا کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ چینج ہو جائے گا. آپ کم از کم سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمیں صحیح کرنا پڑیں گے. اور یہ ویڈیوز پہ بیٹھ کر کوسنے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا اور نہ کبھی کوئی ہوا ہے. یہ صرف میں معافی چاہتا ہوں, یہ ریٹنگز کی بات ہوتی ہے بس. وہ کیا کہیں, چلیں ملتے ہیں نیکسٹ سیکشن میں کوئی نئی بات کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.